کہتے ہیں کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نہیں مل سکتا۔ یہ بات حق ہے کہ اللہ کے ذکر کے بغیر اطمینان نہیں آ سکتا۔ آپ یہ غور کریں کہ اللہ کا ذکر ہے کیا؟ زندگی کی بے اطمینانیوں سے ہٹ کے اللہ کا سفر کرنا ہی ذکر ہے۔ زندگی میں دو چیزیں پریشان کرتی ہیں، نفع اور نقصان، سود و زیاں۔ اگر آپ نفع اور نقصان سے علیحدہ ہو جائیں تو اللہ سے تعلق شروع ہو جاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے تعلق کے ساتھ راضی ہو گیا اس میں اطمینان پیدا ہو گیا۔ تعلق سے اگر کوئی غریب رہے تو بھی تعلق قائم رہنا چاہیے، اور امیر بن جائے تو بھی تعلق ہو۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اپنی آرزوؤں کا سلسلہ بیان نہ کریں، ضروریات کا سلسلہ بیان نہ کریں، اپنی تکالیف کی باتیں نہ کریں، راحت کے تقاضے نہ کریں، تو پھر آپ کے ذکر کا رزق شروع ہو جائے گا۔ ذکر کا ایک درجہ ہے فکر کرنا، غور کرنا اور آنے والے زمانوں پر نگاہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو، تو ذکر جو ہے یہ اطمینان کا باعث ہے۔ اس کی پوری ایک تشکیل بھی ہے کہ ذکر جو ہے وہ وجود کے لطائف میں سے ہوتا ہے، پھر مقام روح ہے، مقام سر ہے، اخفا ہے، خفی ہے، یعنی یہ اندر کے لطیف مقامات ہیں کہ ذکر کہاں کہاں نازل ہوتا ہے۔ جب آپ اللہ کے اسم کا تصور کرتے ہیں تو پھر جب ایک تصور آ جائے تو باقی سب غائب ہو جاتے ہیں۔ رانجھے اور ہیر کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا۔ کیا کبھی رانجھے نے کسی سے کہا کہ مجھے کسی امپلائمنٹ ایکسچینج کے ذریعے نوکری دی جائے؟ نوکری اس کا سوال ہی نہیں ہے۔ رانجھا جب بال ناتھ کے ٹیلے پر گیا تو اس جوگی نے کہا کہ تو بڑا اچھا آدمی ہے، تجھے آج ہم سادھو بناتے ہیں، فقیر بناتے ہیں۔ تو رانجھے نے کہا مجھے فقیر نہ بناؤ، کیونکہ میں تو ہیر کا فقیر ہوں۔ یکسوئی کا سفر اطمینان کا باعث ہوتا ہے، چاہے انسان تکلیف سے ہی گزر جائے۔ یکسوئی ہوتی ہی اس لیے ہے کہ انسان کے خیال سے کثرت نکل جائے۔ جب آپ اللہ کے ذکر کا نام لیتے ہیں تو اس ذکر کی پہلی بات اور پہلی کیفیت یہ ہے کہ ما فی قلبی غیر اللہ، یعنی نہیں ہے میرے دل میں اس وقت اللہ کے علاوہ بھی کوئی شے، اور نہیں رہے گی میرے دل میں اللہ کے علاوہ کوئی شے۔ اللہ آئے تو اللہ، اللہ جائے تب اللہ، اللہ دے تب ہم راضی اور اللہ نہ دے تب ہم راضی۔ اب غیر اطمینان کیا ہوا؟ غیر اطمینان جو ہے وہ خواہش کا نام ہے۔ خواہش کو آپ اللہ کی راہ میں قربان کریں جیسے بکرے کو ذبح کرتے ہیں، اور پھر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اگر آپ یہ مان لیں کہ دنیا کو چھوڑ دینا ہے، یہاں سے نکل جانا ہے، تو پھر اطمینان ہی اطمینان ہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے اندر رہنے کی تمنا چھوڑ دو تو پھر تم اللہ کی طرف چلے جاؤ گے، اور یہ ذکر ہی ذکر ہے۔ یہاں کی ہر چیز آپ کو پریشان کرے گی، حاصل بھی پریشان کرے گا اور محرومی بھی پریشان کرے گی۔ تو زندگی ہے ہی ایسے کہ حاصل نے بھی بڑا پریشان کیا اور محرومی نے بھی بڑا پریشان کیا۔ ہر حال میں زندگی پریشان رہی ہے۔ یہ تخت پر بیٹھ کر سسکیاں بھرتی رہی ہے، زندگی تخت پر بھی پریشان رہی ہے، اور زندگی جیل میں بھی پریشان رہی ہے۔ جب آپ غریب تھے تو بھی پریشان تھے، اور اب 4 پیسے آگے ہیں تو بھی پریشان ہیں۔ آپ کبھی راضی نہیں ہوئے۔ وہ شخص جو مسلسل مستقبل کے انتظار میں ہوتا ہے وہ کبھی راضی نہیں ہوگا، اور اللہ کا ذکر صرف حال ہے، دیٹس آل۔ نہ اس کا کوئی ماضی ہے اور نہ اس کا کوئی مستقبل ہے۔ اگر کسی کو بادشاہ کا قرب مل گیا اور اس نے بادشاہ سے یہ سوال کر دیا کہ میرے حالات درست کرو، تو وہ کمزور آدمی ہے۔ جب شہنشاہ کا قرب مل گیا تو یہ کافی بات تھی۔ اگر آپ اللہ کو یاد کر رہے ہیں تو غیر از یاد اللہ ہی کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے، پھر یہ آپ کے اطمینان کا باعث ہوگا۔ جو اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں ان کی کوئی جائیداد ہوتی نہیں۔ اگر آپ ذکر کرنے والے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے یہ اعلان کرو کہ یا اللہ ہم اپنی جائیداد سے دستبردار ہوتے ہیں، یا اللہ ہم اپنی اولادوں سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے وجود سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے ہونے سے دستبردار ہوتے ہیں، اپنے نہ ہونے سے دستبردار ہوتے ہیں، اور ہمارا ہونا اور نہ ہونا سب اللہ کے حوالے ہے۔ تو آپ زمان و مکان سے آزاد ہو جائیں گے اور لا مقام میں پہنچ جائیں گے، لا ضرورت میں پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور اطمینان کیا ہوتا ہے؟ یہی ذکر ہے۔ تو ذکر واحد چیز ہے جو آپ کو آپ کے نفس کے شر سے بچاتی ہے۔ تو ذکر آپ کے اطمینان کا باعث ہے۔ اطمینان کب ہوتا ہے؟ جب 2 چیزیں نکل جائیں، تقاضا نکل جائے اور گلہ نکل جائے۔ اب آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ قریب سے مل جائے تو کیا کوئی تقاضا کرو گے اور کیا کوئی گلہ کرو گے؟
اگر گلہ نکل جائے، تقاضا نکل جائے، اپنے حالات کی بہبود کی خواہش نکل جائے اور جو وہ کر رہا ہے اس پر راضی رہا جائے، تو راضی رہنے کا نام اطمینان ہے، اور یہی ذکر کی ابتدا ہے۔ ذکر کا پہلا فکرہ یہ ہے کہ ما فی قلبی غیر اللہ، کہ میرے دل میں اللہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ ذکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے خیال میں محو ہو جاؤ، اور اس کے خیال میں ایسے محو ہو جاؤ کہ اس کے علاوہ اور کوئی چیز یاد نہ رہے۔ منم محو خیال او نمی دانم کجا رستم، شدم گر کے وسالے او نمی دانم کجا رستم۔ میں اس کے خیال میں ایسا محو ہوا کہ یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کہاں سے کہاں چلا گیا۔ تو اس کا خیال بے چین رکھے گا، لیکن یہ اطمینان ہوگا۔ بے چین اس طرح رکھے گا کہ آپ اس کے خیال میں جاگ رہے ہوں گے، پھر آپ بول رہے ہوں گے، ہنس رہے ہوں گے، پھر کہتے ہیں کہ یہ جنت کی کیفیت ہے، اسنان تجریان، یہ جنت کی کیفیت ہے۔ جاری رہنے والے چشمے عین چشمے کو بھی کہتے ہیں اور آنکھ کو بھی کہتے ہیں۔ جاری رہنے والی آنکھیں جو ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے، تو اللہ کا ذکر اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ آپ کو آپ کی خواہشات سے آزاد کرنے والا ذکر اللہ کا ذکر ہے، اللہ والوں کا ذکر ہے۔ آپ کثرت سے ذکر کیا کرو، یہ ضروری ہے۔ آج کی دنیا کی پریشانیوں کا یہ علاج ہے۔ آج کے انسان کی پریشانی ہے پیسے کا تقاضا، شہرت کی تمنا، اور کسی بھی طریقے سے قوت کا حصول۔ آپ یہ تین چیزیں چھوڑ دو تو آپ پیسہ، شہرت اور قوت کی تمنا چھوڑ دو۔ قوت جو ہے وہ فزیکل بھی، مینٹل بھی، سوشل بھی، اور دوسرے کئی لحاظ سے تو پاور کی تمنا چھوڑ دو، پیسے کی تمنا چھوڑ دو، اور شہرت کا تقاضا چھوڑ دو۔ اگر یہ تین چیزیں چھوڑ دو تو پھر اللہ کی طرف آپ کا سبب بن جائے گا، اور وہاں آپ کا رزق شروع ہو جائے گا۔ تو یہ ذکر ہے۔ ذکر جو ہے یہ مذکور کی اجازت سے ہونا چاہیے، مذکور کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ کیونکہ اللہ کا ذکر ہے تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اسے اللہ کی اجازت کے بغیر شروع کر دیں، تو یہ اللہ کے مزاج کے مطابق ہونا چاہیے۔ اللہ نے اپنا مزاج آپ تک کنوے کر دیا ہے، اللہ کی پسند کے بندے کنوے ہو گئے ہیں۔ آپ کے لیے اللہ نے بات آسان کر دی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ مجھے میرے پیغمبر پسند ہیں، تو آپ پیغمبروں کی زندگی میں سے کوئی راستہ چن لیں۔ در بدر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، ایوب علیہ السلام کے ساتھ مبارک ہو، یونس علیہ السلام کے ساتھ مبارک ہو۔ اور آپ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی مبارک واقعہ دیکھ لو کہ آپ اپنے ہاتھ سے لباس میں پیوند لگا رہے ہیں، اور اس شام کو آپ نے اللہ کے ہاں جانا ہے۔ یہ ملاقات کوئی چھوٹی نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات ہے۔ اس کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تیاری کیا ہو رہی ہے؟ پیوند لگایا جا رہا ہے۔ اور آپ لوگوں نے کسی آدمی سے ملنا ہوتا ہے تو آپ پرانا لباس بھی نہیں پہنتے، اور پھر کہتے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض ملنا چاہیے۔ آپ روز بیان کرتے رہتے ہو کہ آپ کی اتنی خوراک تھی اور آپ اس طرح رہتے تھے، یہ سب آپ کو پتا ہے۔ تو اللہ کی پسند کی یہ زندگی آپ کاپی کرو۔ اللہ کی پسند کے بندے تو صرف یہی ہیں۔ اب اگر آپ نے اللہ کی طرف جانا ہے تو اس کی پسند کے کسی بندے کے ساتھ جاؤ، یعنی انمتا لہم والے کسی بندے کے ساتھ۔ اللہ نے بتایا ہے کہ میں ایک کام کرتا ہوں کہ میں اور میرے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ گویا کہ ذکر کی ابتدا اس عمل کے ساتھ کرو جو اللہ کا اپنا عمل ہے، کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کب سے بھیجتے ہیں؟ جب سے اللہ ہے۔ اللہ ہمیشہ سے درود بھیج رہا ہے، اور اللہ کب تک درود بھیجتا رہے گا؟ جب تک اللہ ہے، اور وہ ہمیشہ ہے۔ تو وہ ذات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر اللہ درود بھیج رہا ہے وہ بھی ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اب آپ کے لیے ذکر کرنا آسان ہو گیا کہ اللہ کے ساتھ ذکر کرنے کے لیے، اطمینان لینے کے لیے اللہ کے مذکور کا ذکر کرو۔ تو اللہ کا ذکر اللہ کے مزاج کے مطابق کرو اور اللہ کی پسند کے مطابق کرو۔ یہ نہ ہو کہ صرف اللہ ہو کرتے جاؤ، کیونکہ یہ تو طوطا بھی کر سکتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہو کرتے جاؤ اور جیب میں پرچی رکھی ہوئی ہے کہ یہ باتیں منظور کرانی ہوں، خواہشات پوری کرانی ہوں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہی چلا جا رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مانگنا تو حکم ہے، ذکر والے کے لیے مانگنے کا حکم نہیں ہے، عام آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ مانگے۔ سائل بنے کنڈا کھڑکائے، ناک اینڈ اٹ ول بی اوپنڈ۔ پھر وہ کہے گا کہ سائل آ گیا ہے، اسے کچھ دو، اور جب طالب آ گیا تو اس کا سوال اور ہے۔
تیرے سوا کروں پسند کیا تیری کائنات میں، تو وہ اللہ کا طالب ہے اور اللہ سے اس کے سوا اور کچھ نہیں لیتا۔ یہ نہ کرنا کہ اگر اللہ مل جائے تو اپنے حالات درست کرنے کا سوال کر دو۔ جب آپ نے اللہ تعالیٰ سے غیر از اللہ مانگنا چھوڑ دیا تو پھر آپ کا ذکر چل پڑے گا۔ اللہ سے صرف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت مانگی تو اللہ کا ذکر چل پڑے گا۔ فقیر کہے گا کہ اللہ کرے تمہاری دنیا آباد نہ رہے، تو یہ کون کہتا ہے؟ وہ آدمی کہتا ہے جس کا ذکر چل پڑے، کیونکہ اس کی اور دنیا آباد ہو گئی ہے، اس کے اندر باطن آباد ہو گیا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی دنیا میں داخل ہو گیا ہے۔ جب تک آپ اس دنیا کے اندر ہیں آپ میں ذکر کی کمی رہے گی، اس لیے فی الحال آپ نماز کا ذکر جاری رکھیں۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو اسے تقسیم کرتے جاؤ، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، فکر بھی ہے اور ذکر بھی۔ غریبوں میں تقسیم کرتے جاؤ، اپنے وجود سے لوگوں کو آسانیاں دیتے جاؤ، تو یہ بھی ذکر ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ذکر کرتے جاؤ، مکان کو آگ لگی رہے اور آپ آگ نہ بجھاؤ اور ذکر کرتے جاؤ۔ آپ کہتے جاؤ کہ اللہ ہو، حق اللہ، اور آگ بجھے کہ نہ بجھے، تو ایسے بھی غافل نہ ہو جانا۔ جس دن آپ کی اپنی زندگی اور اپنے بھائی کی زندگی میں فرق نہ رہا تو اس دن ذکر شروع ہو جائے گا۔ ابھی تک کیونکہ یہ فرق ہے تو اس فرق کی وجہ سے ذکر شروع نہیں ہوتا۔ اطمینان کا ذریعہ صرف ذکر ہے۔ آپ اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ذکر سے تعارف کرائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ کائنات میں جو بھی چیز ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، یہ اس کا ذکر ہے، ذکر جاری ہے۔ آپ اللہ کے فرمان کے مطابق چلیں، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے چلیں اور ذکر سے اطمینان حاصل کریں، فرحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آنے والے وقت کے لیے آسانیاں عطا فرمائے اور آپ کے گزرے ہوئے زمانے کی آزمائش دور فرمائے۔ اللہ آپ کو آسانیاں دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی خواہشات پوری کرے یا نہ کرے، خواہشات سے نجات ضرور دے، اور وہ باتیں جو آپ کی زندگی کے راستے میں پریشان کر رہی ہیں اللہ انہیں آسان کرے، تاکہ یہ زندگی آسانی سے ختم ہو۔ آخر ختم تو ہو ہی جانی ہے، یہ نہ ہو کہ آپ اوکھے ہو کے تکلیف میں آخری وقت گزاریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت آسان راستے سے گزارے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا حبیبنا و شفیعنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔